بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 48 ہے، 48، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت، اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے آدمیوں کو، وانتم اور تم سب تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو بچایا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبویا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ دوسری بات، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا۔ تیسری بات، لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا۔ چوتھی بات، تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے متعلق ایک واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے نکلے۔ راستے میں دریا حائل ہو گیا، پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر پروردگار کے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی ماری، جس سے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے دریا پار کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے۔ ادھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں داخل ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے بند ہو گئے اور فرعون اس کا لشکر غرقاب ہو گیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ دریا سے مراد یہاں دریائے نیل نہیں ہے، بلکہ بحر قلزم مراد، اس لیے کہ دریائے نیل تو مصر کی مغربی جانب تھا اور بنی اسرائیل کا راستہ شام جانے کے لیے جو تھا وہ مشرقی جانب تھا۔ مصر سے شام کی راہ کے قریب بحر قلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی سمٹ کر دونوں طرف پہاڑ جیسی دیواروں کی طرف ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا۔ بنی اسرائیل کے سمندر کو پار کرنے کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد جگہ موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں یوں کہا گیا، وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کر پایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 میں یوں بیان کیا گیا، 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ قدرت کے مظاہر قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھنے اور سننے والے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا اندازہ لگائیں، اس کی تسبیح اور تحمید، اس کی بڑائی اور کبریائی میں رطب اللسان رہیں، ہماری زبانیں تر رہیں، اور یقین دل میں رکھیں کہ جس کی مدد و نصرت کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہیں کر سکتی، اور جس کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس ملک کو خالص مذہبی رنگ دینے اور ایک خاص مشرکانہ مذہب کی چھاپ پیدا کرنے کی جو کوششیں ملک گیر سطح پر ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آنے والے دنوں کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت، ہمت اور حوصلہ اجتماعی طور پر اپنے دل میں پیدا کر لیں، اور یقین رکھیں کہ ہمارا توکل اور تقوی اگر اعلیٰ سطح کا ہو جائے گا تو ہماری مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کی جائے گی جس طرح بنی اسرائیل کی مدد و نصرت ہوئی، اور ظالم فرقہ پرست طاقتیں اسی طرح ناکام ہوں گی جس طرح آل فرعون ناکام ہوئے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا
बनी इसराइल को समंदर पार कराए जाने का कुरान में की दीगर आयात में भी इसके तज़किरे मौजूद है। सूरह आराफ की आयत नंबर 138 वजावज़ना बिबनी इसराइल अल-बहर, सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 वजावज़ना बिबनी इसराइल अल-बहर, सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 63 फअौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाक अल-बहर। और इसी तरीके से सूरह अन-नहल की आयत नंबर 14 में भी ये बात बताई गई, वहुवल्लज़ी सख्खर अल-बहर लितअकुलून मिन्हु लहमन तरिया। अगरचे कि इसमें बनी इसराइल का वाक़या के जिक्र नहीं, लेकिन समंदर का तज़किरा है। इस मुनासिबत से हमने इस आयत को आपके सामने पेश किया। और नजात वाली जो बातें हैं सूरह ताहा की आयत नंबर 80 में है, या बनी इसराइल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, ए बनी इसराइल हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात। सूरह अंबिया की आयत नंबर 76 में कहा गया, वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल फस्तजबना लहु फनज्जयना। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, जब उन्होंने पुकारा अपने परवरदिगार को, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल की और उनको नजात दी। परवरदिगार ने नजात दी है मुख्तलिफ नबियों को और उन लोगों को जो उनकी कौम में से थे जिन्होंने ईमान कबूल किया। चुनांचे सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 190 में कहे है, फअनजयनाहु व मन मअहु फिल फुल्किल मशहूद। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 115 में है, फअनजयनाहु अस्हाबस सफीना। और इसी तरह गर्क की बात जब आती है तो इसी कुरान मजीद में उन लोगों को जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बदमाशी की, रब्बुल जलाल को झुटलाया, नबियों की खिलाफ वर्दी की, परवरदिगार ने उनके गर्क किए जाने की तज़किरे भी कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में की। सूरह आराफ की आयत नंबर 64 में है, वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 54 में है, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, बस हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और आले फिरऔन को गर्क कर दिया। सूरह यूनुस की आयत 73 में है, वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 55 में है, फ़लम्मा आसफ़ूना इंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को समझने की और रब्बुल जलाल की कुदरत व ताकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दरस कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर उन्हें रोजाना दरस कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।